قدیم زمانے میں ہندوستان کے کسی حصے میں ایک نہایت نیک اور انصاف پسند بادشاہ رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑا حسین، منجھلا علی، چھوٹا احمد۔ بادشاہ سب سے یکساں محبت کرتا تھا۔ ان تینوں بھائیوں کی ایک چچا زاد بہن نور النہار تھی۔ نور النہار بے حد حسین اور ذہین لڑکی تھی۔ حسین، علی اور احمد تینوں اس سے محبت کرتے تھے اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری شادی نور النہار سے ہو۔ بادشاہ بھی اس بات سے واقف تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح اس معاملے کا حل نکل آئے۔ بہت غور کے بعد ایک روز اس نے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ تم تینوں سفر کے لیے جاؤ اور میرے لیے حسب مرضی کچھ تحفے لے کر آؤ۔ جس کا تحفہ سب سے زیادہ اچھا ہوگا اسے نور النہار کی شادی کر دوں گا۔ تینوں بھائیوں نے سر تسلیم خم کیا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ بادشاہ نے معقول زادرہ دے کر سب کو رخصت کر دیا۔ حدود شہر تک تو وہ ایک ساتھ رہے، پھر الگ الگ سمت میں روانہ ہو گئے۔ بڑے شہزادے حسین کو بش گڑھ دیکھنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ وہ اسی سمت روانہ ہو گیا اور بہت دشوار راستوں کو طے کرتا ہوا وہاں جا پہنچا۔ شہر کی زیبائش دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ رعایا خوشحال تھی اور زر و جواہرات کی ہر طرف فراوانی نظر آتی تھی۔ ایک روز حسین بازار میں ایک دکان پر بیٹھا تھا کہ ایک آدمی ایک قالین لے کر آیا اور دکاندار کو دکھا کر کہنے لگا، اگر پسند ہو تو یہ قالین 40,000 اشرفیوں میں ملتا ہے۔ حسین نے بڑے تعجب سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، اس میں کیا خاص بات ہے جو اتنی قیمت تم مانگتے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ یہ عجیب چیز ہے، اس پر بیٹھ کر جہاں کا حکم دیجیے فوراً اسی جگہ پہنچا دے گا۔ شہزادہ اس کی یہ صفت دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا، والد کے لیے اس سے بہتر اور کون سا تحفہ ہوگا۔ چنانچہ اس نے امتحان کے بعد 40,000 اشرفیوں میں وہ قالین خرید لیا اور یہ سوچ کر کہ میں اس کی مدد سے ذرا سی دیر میں وطن پہنچ سکی، تفریح کے لیے مزید قیام کا ارادہ کر لیا۔ تینوں بھائی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ 1 سال کی مدت ختم ہونے پر شہر سے باہر ایک جگہ پر ملیں گے اور ایک ساتھ والد کے پاس جائیں گے۔ حسین مطمئن و مسرور سیر و تفریح میں مشغول رہا۔ ایک روز اس نے وہاں کا بت خانہ دیکھا جہاں پیتل کے بہت بڑے بت تھے اور لاتعداد جواہرات بطور نذرانہ بھان چڑھائے جاتے تھے۔ اس بت خانے کے چاروں طرف باغ تھا، اس میں بھی جگہ جگہ بت نصب تھے۔ قریب ہی شاہی محل تھا، اس کے چاروں طرف عمارتیں بنی تھیں، ان میں بعض اس طرح بنائی گئی تھی کہ جہاں چاہو ان کو لے جاؤ۔ محل کے دروازوں پر نہایت عمدہ ہاتھی بنا دیے گئے تھے۔ غرض ایسے محلات تھے کہ حسین ان کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ جب بھائیوں کے ملنے کا وقت آیا تو حسین قالین پر بیٹھ گیا اور فوراً روانہ ہو گیا اور جگہ مقررہ پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ دوسرے بھائیوں کا انتظار کرنے لگا۔ شہزادہ علی سفر کرتا ہوا شیراز جا پہنچا اور شہر میں ایک مکان لے کر رہنے لگا۔ اس کی تلاش میں تھا کہ اپنے والد کے لیے کیا تحفہ لے کر جائے۔ ایک روز اس کو بھی ایک سوداگر ملا اور ہاتھی داند کی جگہ ایک گز کی لمبی دوربین دکھا کر کہنے لگا کہ یہ آپ جیسے رئیسوں کے قابل تحفہ ہے، اس کی قیمت 40,000 اشرفیاں ہیں۔ علی نے پوچھا کہ اس میں کیا کمال ہے، صرف اتنے سے ہاتھی داند کے ٹکڑے کی اس قدر و قیمت، یہ تو کوئی بے وقوف بندہ لے سکتا ہے۔ سوداگر کہنے لگا، جناب یہ صرف ہاتھی دانت نہیں، اس میں عجوبہ ہے کہ آپ کو جس چیز کی دیکھنے کی خواہش ہو اس میں دیکھ سکتے ہیں، فوراً 1000 میل کا آئینہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ علی نے دوربین لے کر پہلے اپنے باپ کا حال دریافت کیا تو معلوم پڑا کہ دربار میں بیٹھا فیصلہ کر رہا ہے۔ اس نادر دوربین کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ والد کے لیے اس سے بہتر اور کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے قیمت ادا کر کے دوربین لے لی۔ اس کے بعد وہ جگہ مقررہ کی طرف روانہ ہو گیا اور دشوار گزار سفر طے کر کے وہاں آ پہنچا۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے مل کر بہت خوش ہوا۔
شہزادہ احمد بھائیوں سے الگ ہو کر سمرقند پہنچا اور کسی عمدہ تحفے کی تلاش میں پھرتا رہا۔ ایک دن اسے ایک آدمی ملا جو ایک مصنوعی سیب لا رہا تھا۔ اس نے احمد سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کسی ملک کے شہزادے معلوم ہوتے ہیں، یہ سیب ملاحظہ فرمائیے، یہ بادشاہوں کے قابل تحفہ ہے۔ احمد نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا 20,000 اشرفیاں۔ احمد نے کہا، بھائی اس میں کیا قدرت ہے، بظاہر ایک معمولی سیب ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس کی تاثیر یہ ہے، اگر کسی قریب المرگ بیمار کو سنگھا دیا جائے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ احمد نے وہاں کے دارالشفا میں کئی مریضوں پر تجربہ کیا اور جب وہ سیب صحیح ثابت ہوا تو باپ کے لیے یہ عجیب و غریب تحفہ 20,000 اشرفیوں میں خرید لیا۔ پھر یہ بھی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گیا اور آخر اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ وہاں تینوں نے اپنے اپنے تحفے ایک دوسرے کو دکھائے اور خود ہی کہنے لگے، بظاہر والد اب بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکیں گے کہ کس کا تحفہ عمدہ ہے۔ ایک روز سب نے کہا کہ علی تم اپنی دوربین سے دیکھو کہ نور النہار کیا کر رہی ہے۔ علی نے دوربین لگا کر حال دیکھا اور کہنے لگا وہ سخت بیمار ہے اور سب اس کے گرد پریشان بیٹھے ہیں۔ باقی تینوں بھائیوں نے بھی باری باری یہ حال دیکھا تو پریشان ہو گئے اور حسین کے قالین پر بیٹھ کر حکم دیا کہ نور النہار کے کمرے کے سامنے ہمیں پہنچا دے۔ قالین اڑا اور چند لمحوں میں کمرے کے دروازے پر آ کر ٹھہر گیا۔ تینوں شہزادے جھٹ سے اندر جا پہنچے تو بادشاہ ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ احمد نے فوراً سیب نکال کر نور النہار کو سونگایا۔ اس کو اسی وقت ہوش آ گیا اور تھوڑی دیر بعد بالکل صحت یاب ہو گئی۔ تینوں شہزادوں نے اپنے اپنے تحفے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیے۔ بادشاہ خوش ہوا اور کہنے لگا، اس وقت تینوں تحفوں نے برابر کام دیا ہے، اگر ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہوتا تو نور النہار اچھی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میرے خیال میں کسی کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ جنگل میں چل کر تم تینوں تیر چلاؤ، جس کا تیر سب سے آگے جائے گا نور النہار کی اس کے ساتھ شادی کر دی جائے گی۔ تینوں شہزادے راضی ہو گئے اور جنگل میں جا کر ایک کھلے میدان میں تیر چلائے۔ احمد کا تیر تو کسی کو نظر نہ آیا، ہر چند دور نزدیک تلاش کیا لیکن اس کا پتہ نہ چلا۔ باقی حسین اور علی میں علی کا تیر آگے نکل گیا۔ چنانچہ بادشاہ نے نور النہار کی شادی علی سے کر دی۔ احمد اور حسین اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ حسین نے فقیری لے لی اور گوشہ نشین ہو گیا، لیکن احمد پریشان تھا کہ آخر میرا تیر گیا تو کہاں گیا۔ چنانچہ وہ اپنی تیر کی تلاش میں نکل پڑا۔ 3-4 میل آگے جا کر احمد کو اپنا تیر زمین میں دھنسا ملا۔ وہ حیران تھا کہ تیر یہاں پر آخر کیسے پہنچ گیا۔ تیر لے کر وہ اپنے والد کو دکھانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آپ نے بہت جلدی فیصلہ کر دیا۔ اتفاقاً اسے وہاں پر ایک کمرہ نظر آیا۔ احمد کمرے کے اندر داخل ہو گیا تو ایک وسیع میدان میں ایک نفیس محل نظر آیا۔ وہ اس کی طرف بڑھا تو اندر ایک حسین مہجبی نوجوان شہزادی چند کنیزوں کے جھرمٹ میں نکلی اور احمد کے قریب آئی۔ احمد نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شہزادی نے اس کو خوش آمدید کہا اور نام لے کر خیر و عافیت کی خبر پوچھی۔ احمد حیران رہ گیا کہ اس کو میرا نام کیسے معلوم۔ آخر وہ ضبط نہ کر سکا اور پوچھا، آپ مجھے کس طرح جانتی ہیں؟ وہ حسین محجبین مسکرائی اور کہنے لگی، آئیے تشریف رکھیے، پھر میں سب حال عرض کروں گی۔ احمد اس کے ساتھ بارہ دری میں آ گیا جہاں اس کو نفیس مسند پر بٹھا دیا گیا۔ وہ نوجوان شہزادی بھی قریب بیٹھ گئی۔ احمد نے دیکھا بارہ دری میں ایسے لاجواب جواہرات لگے ہیں کہ عقل حیران رہ جائے۔ اس کے بعد شہزادی بولی، میں پریوں کی نسل سے ہوں، میرا نام پری بانو ہے، میں مدت سے آپ کو جانتی ہوں۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ تینوں بھائی نور النہار سے شادی کے خواہش مند ہیں۔ میں نے ہی آپ کے والد کو یہ طریقہ بتایا ہے کہ شہزادوں سے تحفے منگائیے، پھر خود ہی حسین کو بش گھڑ میں قالین دیا، علی کو شیراز میں دوربین دی اور تمہیں سمرقند میں سیب دیا۔
اس طرح فیصلہ نہ ہو سکا تو میں نے ہی تمہارے والد کو تیر چلانے کی ترکیب سمجھائی، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تمہارا تیر سب سے آگے نکل جائے گا، اس لیے میں نے اس کو ہوا میں روک لیا اور یہاں لا کر گاڑ دیا۔ دراصل یہاں آپ کو تکلیف دینے کی خطاوار میں ہی ہوں، اب آپ کو اختیار ہے، جو سزا چاہیے مجھے دے دیجیے۔ احمد پری بانو کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو چکا تھا، کہنے لگا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ قدرت نے نور و نہار سے زیادہ حسین شہزادی سے ملاقات کرا دی، میں آپ کا بےدام غلام ہوں۔ پری بانو مسکرا کر کہنے لگی، مجھے مزید کچھ نہیں کہنا، یہ سارے واقعات سن کر آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا، میں مدت سے آپ کی طلبگار کنیز ہوں۔ احمد نے محبت سے پری بانو کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور آپس میں کول قرار ہو گئے۔ احمد کہنے لگا، یہ تو فرمائیے ہمارا آپ کا میل کیوں کر ہوگا؟ آپ کے والد ہمارا عقد کرنے کو کس طرح تیار ہوں گے؟ پری بانو نے کہا، اس معاملے میں مجھے والد نے اختیار دے رکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ اس کے بعد دونوں نے نکاح کیا اور دونوں عیش و راحت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک روز احمد نے پری بانو سے کہا، میں اپنے والدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ پری بانو نے کہا کہ یوں تو آپ کو بالکل اختیار ہے، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ اگر مجھ سے بے وفائی برتی تو میں زندہ نہیں رہوں گی، آپ کی جدائی میری برداشت سے باہر ہے۔ احمد نے بہت قسمیں کھا کر اطمینان دلایا کہ صرف والدین سے مل کر دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ پری بانو نے بادل نخواستہ اجازت دے دی اور ایک نہایت نفیس گھوڑا جس کا ساز لاکھوں روپے کا تھا سواری کے لیے حاضر کیا۔ احمد اس پر سوار ہو کر باپ سے ملنے کے لیے چلا گیا۔